بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ جو لوگ حادثاتی موت مر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ انسان کی زندگی میں حادثات کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو حادثات اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ حادثوں میں لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی اموات کا ہونا یا اس طرح سے لوگوں کا کسی نہ کسی حادثات میں فوت ہو جانا ان کے لواحقین کے لیے یقیناً بہت بڑا صدمہ، بہت گہرا کرب اور بہت زیادہ دکھ اور درد کا باعث ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں کا اس طرح اچانک سے چلا جانا، کھو جانا بہت بڑے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ مگر ان مرحومین میں جو مؤمنین ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی موت بعض اوقات ان کے لیے بہت زیادہ فضل و کرم کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اور انعامات کا بھی باعث بنتی ہے۔ جن میں سے سب سے بڑا انعام جو انہیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حادثاتی موت مر جاتا ہے تو اسلام میں اسے مردہ کا درجہ نہیں بلکہ شہید کا درجہ ملتا ہے۔ علماء اکرام جس کو دو شہید کی اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک شہید حقیقی اور ایک شہید حکمی، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو وہ شہید حقیقی ہے، اور جو اس طرح سے حادثات وغیرہ میں شہید ہو جائیں یہ شہید حکمی ہیں۔ مگر یہ تقسیمات صرف دنیاوی طور پر ہیں، کل بروز قیامت دونوں کو درجات شہداء کا ہی ملے گا جو حادثات میں بھی مرا ہو۔ تو اب ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثات میں انتقال کرنے والوں کو یہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ جو شہید کا مقام ہے، شہید کا درجہ ہے، کہ کچھ احادیث میں، کچھ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ انبیاء کے بعد جو بلند مرتبہ ہے وہ شہداء کا ہے۔ تو ان شہداء میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شامل کر دیتا ہے جو اس طرح حادثاتی موت انتقال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسی حادثاتی موت کو دیکھا جائے تو عوام الناس میں یہ ایک بات پائی جاتی ہے، یہ ایک رجحان ملتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے مرنے والوں کی موت بہت زیادہ سخت ہے، انہیں بڑی سخت موت ملی ہے، ان کی روح بڑی سختی سے نکالی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے حادثے میں شہید ہو گئے۔ تو اس طرح ان کا یہ شدید موت مرنا بھی ان کے لیے باعث رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث انعام ہے۔ جیسا کہ معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت سختی کرتا ہے جس سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ جو اس طرح سے سخت موت انتقال کر جاتے ہیں حادثات کی صورت میں، تو اس طرح سے ان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس موت کی سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو اس طرح حادثاتی موت انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے اچانک مرنے والوں کو، حادثاتی موت مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور بہت بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اچانک موت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچانک موت کا آ جانا کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچانک موت کا آنا مومن کے لیے راحت
اور رحمت ہے، جبکہ کافر کے لیے اچانک موت کا آنا اللہ کی طرف سے پکڑ اور سختی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جو اس طرح حادثاتی موت انتقال کر جاتے ہیں کہ اچانک ان کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچانک انتقال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اچانک موت ان کے لیے رحمت ہے، اگر وہ ایمان والے ہوں، اگر وہ مومن ہوں۔ مگر ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت والی موت کا سوال کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عافیت والی موت کا سوال فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح جو حادثات میں انتقال کر جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ نہ بولا جائے کہ کوئی گناہگار تھا تو اس لیے ایسی بری موت ہوئی۔ یہ سوچ لیں کہ اگر گناہگار بھی تھا تو ایسی موت دے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، جیسا کہ حدیث پاک بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔